بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بطور والی مصر اور الملک ناصر کا خطاب۔ وزیر اعظم مصر شاور نے فاطمی خلیفہ عادت کو قتل کر کے مصر کا خود مختار حکمران بننے کی منصوبہ بندی کا آغاز کیا تو خلیفہ عادت نے سلطان نور الدین زنگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اپنی مدد اور مصر کو صلیبیوں سے نجات دلانے کے لیے پکارا۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین کو ایک لشکر جرار کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ شیرکو اور یوسف نے بڑی جانبازی سے جنگ کی اور صلیبی فوج کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر غدار ملت شاور کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاور مصر سے فرار ہونے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا، مگر یوسف صلاح الدین کی شاہ سواری کام آئی اور یوسف نے شاور کو زندہ گرفتار کر کے مصری امیر عز الدین کے سامنے پیش کر دیا، اور عز الدین نے ایک لمحے کی تاخیر بغیر شاور کا سر کاٹ کر ایک بڑے تشت میں رکھ کر نظر کے طور پر فاطمی خلیفہ عادت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسد الدین شیرکو کی وفات کے بعد چند دن بعد خلیفہ عادت نے نوجوان یوسف صلاح الدین کو مصر کا نیا والی یعنی وزیر اعظم مقرر کر دیا، اور دوسرے دن خلیفہ نے وزارت عظمیٰ کا فرمان جاری کرنے کے ساتھ یوسف صلاح الدین کو تحفے میں جواہر دار ایک شمشیر پیش کی اور دیگر تحائف میں ایک نایاب ہار، زرد رنگ کا ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا، سونے کے تاروں سے بنا ہوا ایک جبہ اور ایک امامہ شامل تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلیٰ اعداد الملک ناصر کا خطاب بھی دے دیا۔ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یوسف کی زبان پر ہمیشہ یہ کلمات ہوتے: اے اللہ، میں تیری بخشی ہوئی نصرت پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے غمزدہ بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما اور مجھے اس اجنبی دیار میں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کہ ہم عاجز بندوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ دوسرے دن والی مصر قاہرہ میں حضرت امام شافعی کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ کچھ دن پہلے والی مصر نے اسی علاقہ سے شاور جیسے غدار ملت کو گرفتار کر کے عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ والی مصر بہت دیر تک حضرت امام شافعی کی بارگاہ میں حاضر رہا، پھر یوں دعا مانگی: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے بے پناہ فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، اگر میں مصر میں موجود فتنہ گروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گمراہوں کی اس سرزمین میں تیرا حقیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ مصر میں شافعی مسلک پر عمل کرنے والوں کی اکثریت تھی، مگر باطنیوں نے برسر اقتدار آ کر چاروں مسالک کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اسی رات والی مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ وہ ایک لغدق صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چشمہ۔ والی مصر حیران و پریشان کھڑا ہے کہ وہ کس سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے۔ یکاچک اسے ایک پرجلال آواز سنائی دی جس کی گرج سے پورا صحرا گونجنے لگا: اگر تو ہدایت چاہتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کر، تجھے راستہ خود مل جائے گا۔ والی مصر اس آواز کی گونج سے جاگ اٹھا۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے وضو کیا اور مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ والی مصر یوسف کا اہم خطاب۔ وزیر اعظم مصر نے اپنا منصب سنبھالنے کے بعد تمام مصری افواج کو ایک میدان میں جمع کر کے ایک پراثر انگیز تقریر کی: لائق احترام ہیں وہ مجاہد جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں ان تمام جانبازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہیں۔ میں جانباز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا اسد الدین شیرکو کے جمع خزانے کو فوجیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مصر کے باقی امراء بھی آگے بڑھے
اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔ نوجوانوں کو میں فوج میں شامل ہونے کی پرزور دعوت دیتا ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن صلیبی ہے۔ اگر اسد الدین شیرکو اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ یروشلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا۔ والی مصر کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی۔ خلیفہ عضد کی ساری باقاعدہ فوج والی مصر کے ہم نوا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہوتے چلے گئے۔ ان نوجوانوں کا چاروں مسالک سے تعلق تھا جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصہ سے دبا رکھا تھا۔ آج والی مصر نے انہیں ایک نیا حوصلہ بخشا تھا، اور پھر انتہائی مختصر عرصہ میں والی مصر کے گرد جانثاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔